حجاز کا اندے قسط نمبر 01 میں نے کتاب حجاز کی آندھی اس انداز سے لکھی ہے کہ قارئین کرام اسے تاریخی ناول کہیں گے۔ مجھے اس پر اعتراض تو نہیں، لیکن ہمارے ملک میں تاریخی ناول اسلامی تاریخی ناول اتنے زیادہ لکھے گئے اور لکھے جا رہے ہیں کہ یہ صنف رسوا ہو گئی ہے۔ سنجیدہ ذہن اور ذوق کے قاری اور تاریخ میں دلچسپی رکھنے والے خواتین و حضرات تاریخی ناول کو قبول ہی نہیں کرتے۔ ان کا یہ رویہ بلا جواز نہیں، ناپسندیدگی کی وجہ قابل فہم ہے۔ وجہ یہ ہے کہ تاریخی ناولوں کے بیشتر مصنف تاریخ کم اور ناول زیادہ لکھتے ہیں۔ ان کا یہ انداز کاروباری ہے۔ وہ کہانی کو زیادہ سے زیادہ دلچسپ اور سنسنی خیز بنانے کی کوشش میں تاریخ کو مسخ کر دیتے اور تاریخ کے اصل واقعات کو گڈمڈ کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ بعض اہم واقعات حذف ہو جاتے ہیں۔ واقعات کا تسلسل بھی تہ و بالا ہو جاتا ہے۔ وہ ناول ہی کیا جس میں روما نہ ہو، عشق و محبت کی چاشنی اور حسن بمشال کا چسکا نہ ہو۔ تاریخی ناول لکھنے والوں نے ناول کے یہ مطالبات پورے کرنے پر زیادہ زور بیان صرف کیا ہے۔ تاریخی ناول بلکہ اسلامی تاریخی ناول لکھنے والے ایک مشہور و معروف ناول نویس میں جن کا یہ دعویٰ صحیح ہے کہ اس صنف کے خالق وہی ہے۔ ان کے متعلق ایک مبصر نے کہا تھا کہ ان کے ہاں مجاہد کی پہچان یہ ہے کہ اس کے ایک ہاتھ میں تلوار اور دوسرے بازو میں ایک نوخیز حسینہ ہو۔ کتابوں کی منڈی میں اسلامی تاریخی ناولوں کا سیلاب آیا ہوا ہے۔ ایک ناول نویس اس وقت تک تقریباً 4 درجن اسلامی تاریخی ناول لکھ چکے ہیں۔ پاکستانی فلموں کی طرح ان ناولوں میں ایک ہی فارمولہ کہانی ملتی ہے۔ کینی کا مطلب یہ ہے کہ کاروباری ذہن کے ناول تولیوں اور ناشروں نے تاریخ اسلام کا حلیہ بگاڑ کر رکھ دیا ہے۔ تاریخ کے مطالعے سے یہ لوگ عاری ہوتے ہیں۔ حجاز کی آندھی اسلامی تاریخی ناول ہی ہے، لیکن اس میں آپ کو مستند تاریخ ملے گی اور یہ تاریخ متعدد مورخوں کی کاوشوں کا نچوڑ ہے۔ یہ میری شبانہ روز محنت سے کی ہوئی ریسرچ کا حاصل ہے۔ اس میں آپ کو کہانی کی دلچسپیاں بھی ملیں گی، لیکن کوئی ایک بھی واقعہ اور کوئی ایک بھی کردار فرضی اور غیر حقیقی شامل نہیں کیا گیا۔ تمام کردار اور واقعات حقیقی ہیں۔ یہ داستان اس وقت سے شروع ہوتی ہے جب خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق نے وفات سے کچھ دن پہلے حضرت عمر فاروق کو